اپنی دیوار کے متصل بیوہ کے بلکتے سسکتے تڑپتے بچے ہی دیکھ لو یار. اللہ نے دولت دی ہے تو یہاں لٹاؤ جہاں لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے. وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر دو بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر. فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر. اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں. کبھی پانی میں بہ گئے تو کبھی ملبے میں دب گئے. بھائی جان دولت دی ہے تو کیوں ہجڑوں پہ لٹاتے ہو؟ اللہ نے خوشی دی ہے تو خوشی کے موقع پر دولت لٹانے کا شوق پیدا ہو یہاں کیوں لٹاتے ہو یار؟ معاشرے میں پسے ہوئے دکھوں والے لوگ نظر نہیں آئے؟ ہمارے گجرانوالہ میں ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا ہے. 2 قدم نہیں چلا جانا کہاں تھا. لوگوں نے مارا اور خوب اس کو زد و کوب کیا. بعد میں سوال کیا بوڑھے یہ جرت کیوں کی؟ وہ کہتا ہے 1 ہفتہ ہو گیا اس چونک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں اور لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور بچوں سے وعدہ کر کے آتا ہوں کہ آج دہاڑی لگے گی اور تمہارے لیے آٹا لاؤں گا اور تمہیں کھانا ملے گا. لیکن آج مجبور ہو کے میں آٹا چرانے پہ مجبور ہوا. او بھائی جان ہم کہتے ہیں یہاں دولت لٹاؤ. اچھا وہ بوڑھا بھوک سے مر جاتا نا تو پھر محلے سے بڑے سخی نکلنے تھے. جی کفن کا انتظام ہماری طرف سے. کہاں تھے آپ جب وہ پیوند لگے کپڑے پہنتا تھا؟ پھر محلے سے اور لوگ بھی نکلتے ہیں. جی کل 10واں 40ویں کی روٹی ہماری طرف سے. معذرت سے کہوں گا یہ روٹیاں اللہ ہمارے منہوں پہ مارے گا. جب نوالے کو ترستے تھے اس کے گھر سے بچوں کی چیخنے کی آوازیں آتی تھی. کہاں تھے یہ سخی لوگ؟ کہاں تھے یہ مالدار لوگ؟ لیکن آج مرنے کے بعد دیگے بھی چڑھا دی. آج مرنے کے بعد کفن بھی لے آئے. او بھائی زندوں کی قدر کرو نا. مرنے کے بعد آپ دیکھتے ہو چوتھے محلے سے بھی لوگ دوڑ دوڑ کے جو سب سے آخر پہ ہوتا ہے وہ بھی آگے بڑھ کے چارپائی کو کندھا دیتے ہیں. مردے کو سہارا دینے آگے یار زندہ کو سہارا دو نا. زندہ کی قدر کرو نا بھائی. تو بھائی اسلام خوشی سے منا اسلام رخصت دیتا ہے. لیکن دولت کہاں لٹائی؟ جہاں نفس کو حاض ملا. میں نے مثال سے عرض کیا نا بیٹا ملا تو گانا چلا 8 دن کا ہوا تو ہجڑے ناچے. اچھا وہی بیٹا جب شادی کے قابل ہوتا ہے تو اپنے ہمسائے ملک ہندوستان سے ہم نے رسومات لی ہوئی ہیں اور رسم حنا کے موقع پر جو طوفان بدتمیزی مچایا جاتا ہے. نکاح کا مقصد تو تھا برائی کے آگے بند باندھنا. لیکن اس موقع پر جو کچھ ہوتا ہے آپ بھی جانتے ہو ڈھولک کی تھاپ پہ ماں بھی بہن بھی بیٹی بھی بوڑھی دادی بھی بنگڑے ڈالتی ہے. اسلام غیرت مند دین ہے بھائی. وہ بےہودگی کا درس نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے میرے ہو تو میرے ہی بن کے رہو. میرے نبی فرماتے 2 آوازیں قابل لعنت ہیں. خوشی کے وقت گانا اور دوسرا فرمائے غم کے وقت بین کی آواز. سنیے گا میرے رسول کا فرمان. آقا فرماتے میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ ریشم زنا اور گانے بجانے کے آلات کو حلال قرار دیں گے. میرے نبی کا فرمان ہے میری امت پہ ایسا زمانہ آئے گا لوگ شرابیں پیئیں گے یسمونہا بغیر اسمہا اس کا نام بدل دیں گے. یوزفو علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات فرمایا ان کے سروں پر باجو گاجو اور ناچ گانے والیوں کا شور اور ہنگامہ ہوگا. یخسف اللہ بہم الارض فرمایا اللہ انہیں زمین میں دنسا دے گا. ویجعل منہم القردۃ والخنازیر اللہ بعض کو خنزیر اور بندر بنا دے گا. جب قوم کا جوان آوارہ مزاج ہوگا نا شرابیں پیئے گا نام بدلے گا. اور آج دیکھ لیں جوان شراب پیتے تو فخر سے بتاتے دوست کی دعوت پہ گئے تھے ڈرموں میں شراب ڈالی ہوئی تھی. اللہ اکبر. یہاں تو شرم آنی چاہیے تھی نا. میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا وہ کہتا ہے گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے. شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے. شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا. اور ہم فخر سے بیان کرتے ہیں فرمایا شراب پیئیں گے نام بدلیں گے موسیقی دن ہوگی تو پھر رحمت خداوندی اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گی. اور ناراضگی کا اظہار کیسے ہوگا؟ فرمایا اللہ انہیں زمین میں کھینچ کے لے جائے گا. یہ جھٹکے میں نے بھی آپ نے بھی محسوس کیے. تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں 6 ماہ یہ جاتلا میں ایک جھٹکا لگا تھا. کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا تھا. اللہ کی دھرتی کانپی کچھ لوگ کچھ گھر زمین بوس ہوئے. لیکن 1.5 اشرہ پیچھے ہم دیکھتے ہیں اور وہ جھٹکا وہ آج بھی کبھی کبھی یاد آتا ہے تو کانپ جاتے ہیں. 2005 میں وہ جھٹکا لگا تھا. صبح 9 کا ٹائم تھا. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تھا اور یہ اللہ کی دھرتی کانپ اٹھی تھی. آپ جانتے ہو جھٹکا یہاں بھی زوردار تھا. خوف تھا کہ کہیں یہ فلک بوس عمارتیں ہمارے اوپر ہی نہ آ جائے. وہ جھولے کی طرح جھول رہی تھی پوری اللہ کی زمین. لیکن جھٹکا شمالی علاقہ جات میں بڑا زوردار لگا. اور اس جھٹکے کا نقصان کتنا بڑا ہوا؟ مانسیرا سے ضلع باغ تک 1 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی. اور لوگوں نے پھر صبح کے
सवेरे में देखा हाथों में कशकोल लिए लोग भीख मांग रहे थे, जो सहावत के देवता थे। अरमान कुचले गए, बच्चे यतीम हुए, बहनों के अरमान कुचले और औरतों के सुहाग उजड़े। ये पुरानी कहानी नहीं भाई, सिर्फ 15 साल हुए हैं। इस झटके में हमारा नुकसान बहुत बड़ा हुआ। अच्छा, जब ये झटका लगा ना तो ख्याल था कि अभी जोहर के बाद, जोहर के वक्त अल्लाह के घर मस्जिदें जो है वो नमाजियों से खचाखच भर जाएंगी, पेशानियों में सजदों का नूर होगा, आंखों पर हया के पहरे होंगे, कानों में कुरान के नगमे होंगे, लबों पर सोने मोहम्मद के तराने होंगे। और अब बेनमाजी नहीं लोग नमाजी बनेंगे। हमारा इतना बड़ा, हमने अपनी आंखों से देखा। लेकिन क्या हुआ, जब मस्जिद में आए तो मस्जिद में नमाजी कितने नजर आए? वही जो हमारी रवायत थी, 1.5 सफ 1 सफ, हमें सिर्फ वही 20-25 बूढ़े और 1-2 नौजवान नजर आया। लेकिन इस बात पे दुख तो हुआ कि यार इतना बड़ा नुकसान हुआ और इतना बड़ा झटका लगा, लेकिन सीने में दिल कांपे नहीं। लोगों का रुख मस्जिद की तरफ हुआ ही नहीं। उसी तरह चौक चबारे फट्टे आबाद हैं, उसी तरह सेल में घर आबाद हैं। लेकिन ये तबसरे आपने भी सुने थे, मैंने भी सुने थे और जगह जगह सुने। हम लोगों ने, पंजाब के लोगों ने कहा था पहाड़ों में रहने वाले लोग बड़े बदकार थे, बड़े सियाकार थे, उनके अखलाक खोखले थे, वो फसाद के खोखले दाने पे खड़े थे, वो चलते अकड़ अकड़ के, बोलते बिगड़ बिगड़ के, मस्ती ही मस्ती, नशा ही नशा, ये उनके तेवर थे। 5 वक्त अल्लाह का मुनादी हय्याल सलाह की सदाएं देता था, कान पे जू तक नहीं रिंगती थी, वाइज नसीहत करता था, गफलत की पट्टी नहीं उतारते थे। इसलिए अल्लाह नाराज हुआ और उन्हें खींच के जमीन में ले गया। ये बात मैंने भी सुनी, आपने भी सुनी होगी। लेकिन मैंने ये बात जगह जगह की, पूरे पाकिस्तान में गया, मैंने कहा यार माना कि पहाड़ों में रहने वाले लोग बड़े बदकार थे, बंद कमरों में आबरू रेजियां करते थे, शराब के जाम उड़ते थे, मस्जिदें खाली थी और उनकी पेशानियों में सजदों का नूर नहीं था, अखलाक खोखले थे। भाईजान, मेरा ताल्लुक गुजरावाला से, आप नारंग मंडी से आपका ताल्लुक है, मुझे बताइएगा क्या यहां मस्जिद में नमाज के वक्त पूरा नारंग मंडी और उसके जो साथ वाबस्ता जो आबादी है, क्योंकि ये सारी बस्ती मुसलमानों की है, क्या नमाज के वक्त ये मस्जिद सारी खचाखच भरी होती है? यहां भी तो बेनमाजी है ना भाई। छुट्टी के वक्त क्या स्कूल के गेट के सामने हमारी जवानियां नहीं बर्बाद होती? अखलाक हमारे भी खोखले हैं, फसाद के खोखले पे दाने पे जवानों हम भी खड़े हैं, रवैये हमारे भी कोई माकूल नहीं। और ये जुज़वी अजाब है, ये जुज़वी झटके हैं, ये कौमों को संभलने का मौका दिया जाता है। अगर ये झटका पहाड़ों में लगा, अगर अल्लाह नाराज हुआ, यहां जोरदार झटका लगा, तो ये दौड़ती गाड़ियां, ये फलकबोस इमारतें, ये बंगले प्लाजे एक ही झटके में अल्लाह खाक में मिला देगा। लेकिन हमारे तबसरे बड़े थे। फरमाया कि जब अल्लाह नाराज होगा उस कौम से, जब शराबे में आम होगी, मूसीकी आम होगी, तो फिर क्या होगा? अल्लाह उन्हें जमीन में खींच के ले जाएगा। बाज को अल्लाह खंजीर और बंदर बना देगा। इंसान जाहरी तौर पे खंजीर बंदर नहीं बनेगा, लेकिन खंजीर और बंदर की जो सफात है वो इंसान में आ जाएंगी। इल्म हयातियात में लिखा है कि खंजीर की सबसे बड़ी सिफ्त क्या है? फरमाया वो बेगैरत और बेहया होता है, और बंदर की सिफ्त वो नकाली करता है, एक्टिंग करता है। ये शोबिस की दुनिया, पॉप सिंगर सुनने वालों के मिजाज आप भी जानते, हम भी जानते हैं। फरमाया हया वाली चीज उस कौम से छीन ली जाएगी। जब गाना आम होगा, जब शराबें आम होंगी, तो फिर अजाब क्या बरसेंगे? जमीन में खींच के ले जाया जाएगा, यानी जलजले आएंगे, झटके लगेंगे, और ये वक्फे वक्फे से लगेंगे। और फिर क्या होगा? कितना बड़ा अजाब है कि अल्लाह सीने से हया ही छीन के ले जाएगा। तो जवानों, ये रूह की गजा नहीं जिसको हमने समझा है। एलन बलोम, ये कि ईसाई मुफक्किर है, इससे सवाल किया गया कि तेरे नजदीक मौसीकी क्या है? तो वो कहता है ये रूह की कचरा गजा है, और हमने इसको रूह की गजा कहा। अल्लामा जोजी तलबीस इब्लीस में लिखते हैं, गाने में 2 मजरतें जमा है। एक तो ये कल्ब को तरफक्र इलाही से रोकता है, और दूसरा फरमाया गाना जिना की दावत देता है। मैंने बहुत सारे मुफक्किरीन की आरा को पढ़ा। बाज कहते हैं कि गाना सुनने से बंदा इमोशनल होता है, जज्बाती होता है, और जज्बात में आके बाज का गोली से खुद को उड़ा देता है। और ऐसी कई हमारे सामने आप मिसाल दे सकते कि फला जगह ऐसा हुआ, फला जगह ऐसा हुआ। तो गाना रूह की गजा नहीं भाई, रूहों की गजा है तो वो अल्लाह का कुरान है, जिसको काफिर लोग भी छुप छुप के सुना करते थे। फरमाया रब से बातें करने को जी चाहे तो कुरान खोल के बैठ जाया करो। याद कीजिएगा जवानों, कितनी देर हो गई रब से बातें किए हुए? रब से बातें करने को, सुनो भाई, सुनो भाई, अल्लाह अकबर कबीरा।
رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو. میں اور آپ یاد کریں نا تو ماضی میں ہم جھانک کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں دھندلے سے نقش نظر آتے ہیں. ہمیں وہ بچپن کا زمانہ یاد آتا ہے جب ہم مسجد میں جایا کرتے تھے اور ہفتے میں صرف 2 دن 3 دن 4 دن جاتے تھے اور گھر سے 10 دفعہ پیغام بھی آتا تھا, قاری صاحب جلدی چھٹی دیو, انہیں اسکول جانا ہے. اور یہ قاری صاحب کی حکمت تھی, قاری صاحب کی محبت تھی کہ قرآن کی دولت ان کے سینوں میں اتار دی, ناظرہ قرآن پڑھا دیا. ہم نے وہی بچپن میں بھائی جان ناظرہ پڑھا اور اس کے بعد اس کتاب سے اپنا رابطہ تقریباً ختم کر لیا. ہاں اس سے ہمارا رابطہ رہتا ہے, لیکن کب ہم نے گھر بنایا تو بطور برکت پڑا, ہم نے کارخانہ بنایا تو بطور برکت پڑا, ہم نے فیکٹری بنائی بطور برکت پڑا. بیٹی کو رخصت کرنے لگے تو اس کا سایہ دے کے گھر سے رخصت کر دیا. اور بھائی جان یہاں میں یہ عرض کروں, وہ بھی ہم نے خود نہیں پڑھا, وہ بھی ہم نے مدارس سے حفاظ کو لا کر کے پڑھایا اور انہیں لالچ دے کر کے پڑھایا. انہیں بھی لالچ ہوتا اچھا کھانا مل جائے گا, بعد میں 500,000 خدمت بھی ہو جائے گی. ویسے ہمارے ہاں ایسا رواج نہیں, ہم نہیں بیچتے اپنے بچوں کو, یہ بچے لالچی ہو جاتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک سیٹھ صاحب ہمارے جامعہ میں آئے تو کہتے قبلہ میں نے فیکٹری میں بچوں کو ساتھ لے جانا ہے. فرمایا میں نہیں بیچتا. وہ کہتا میں یہاں فنڈ دیتا ہوں. فرمایا جتنے دیے وہ لے لو, لیکن اپنے بچوں کو نہیں بھیجوں گا میں. شاہین بناؤ اپنے بچوں کو یار. جب یہ ختموں میں جا کے بیٹھیں گے تو عموماً جو مدارس میں آنے والے ہوتے ہیں وہ متوسط طبقے سے تعلق ہوتا ہے, تو جب کلف لگے کپڑے دیکھتے تو مروب ہوتے ہیں ان سے. انہیں خوددار بنائیں. بیٹا خود باپ کی قبر پہ قرآن پڑھے, کیا قرآن پڑھنا نہیں آتا اسے؟ فیکٹری کا مالک کیا اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ آپ نے دکان بنائی تو خود قرآن پڑھو. لیکن کب سے ہم نے قرآن سے تعلق اپنا کمزور کر لیا؟ بچپن میں پڑھا, اس کے بعد بند کر کے رکھ دیا. یہ کتاب ہدایت ہے جوان, یہ کتاب زندہ ہے, یہ کتاب انقلاب ہے. اس کتاب سے جڑو یار, اس کی محبت اپنے سینوں میں پیدا کرو. میرے نبی نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں اپنی امت کو تعلیم دی. فرمایا جب تک 2 چیزوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. چشمے اقوام عالم کے اندر رسوا نہیں ہوگے. مسلم امہ کو کیا پیغام دیا؟ فرمایا ایک میری اطرت سے پیار کرنا اور دوسرا فرمایا قرآن مجید سے محبت کرنا. لیکن آج ہم نے اس کتاب سے تعلق کمزور کر لیا. وہ اقبال شکوہ جواب شکوہ میں کہتا ہے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے, نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے, صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گلا ہے, ہم وفادار نہیں, ہم وفادار نہیں, تو بھی تو دلدار نہیں. تو جواب کیا آتا ہے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے, صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو, ہاتھوں پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو, اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے اس سے تعلق کمزور کیا تو رسوا ہوئے. آئیے اس کتاب سے اپنا تعلق جوڑے. صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوت کیا کرو یار, اس کو سمجھ کے پڑھا کرو, آگے اس کے ابلاغ کے جذبے رکھا کرو, عمل کے جذبے اللہ سے مانگا کرو. میرے ایک ملنے والے دوست ہیں, بوڑھے ہو گئے, بس یہی گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. وہ اپنی جوانی کی بات سناتے. وہ کہتے ہیں میں پنڈی سے گجراوالا اور پھر ڈسکا جانا تھا اور گاڑی فیصل آباد کی تھی. کہتے اتفاق سے مجھے جگہ ڈرائیور کے ساتھ ملی اور میں نے دیکھا اس کے لب حرکت میں تھے, پیشانی میں مجھے سعادت کا نور نظر آیا. میرا جی چاہا کہ اس وظیفے میں میں بھی ساتھ شامل ہو جاؤں. کہتے میں نے اس سے کہا بھائی آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہتے اتنا مگن تھا لگا کہ اس نے میری بات ہی نہیں سنی. کہتے میں نے تکرار کیا, اس نے وظیفے کو روک لیا. میں نے کہا بھائی کیا پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں, پنڈی سے چلتا ہوں فیصل آباد پہنچتا ہوں تو 15 پارے تلاوت کرتا ہوں, اور جب فیصل آباد سے واپس آتا ہوں تو بقیہ 15 پارے پڑھتا ہوں. وہ کہتا میں روزانہ 1 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں. او بھائی جان اس کتاب سے جڑ جاؤ یار, اس کی تلاوت کیا کرو اور راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھ کے رویا کرو. اور کسی نے علی حجویری سے کہا کہ اگر رونے کی کوشش کرے پھر بھی رونا نہ آئے تو فرمایا پھر اپنے مقدروں پہ رویا کرو. تو قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ بھائی. آئیے آج اس بزم میں میں اور آپ عزم کر کے گھروں میں جائیں کہ آج کے بعد گانا نہیں سنیں گے,
میں اور آپ اپنے اپنے موبائلوں کی آج تلاشی لیں گے. ہمارے موبائل میں جو غلط مواد ہے، جو اللہ رسول کو پسند نہیں، اس کو آج نکال کر کے باہر پھینکیں گے، اور ہم اپنے موبائل میں اچھے قاری قرآن کو، خالد حسنین جیسے خوبصورت ثناخوان رسول کو، سید زبیب شاہ صاحب جیسے لوگوں کو، ان لوگوں کو سنا کریں. یقین جانو یہ علماء کے محبوب لوگ ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، اسلاف کی روایت برقرار رکھے ہوئے ہیں. اچھے علماء کو سنیں، اچھے ثناخوان رسول کو سنیں، اچھے قاری قرآن کو سنیں. تو آج ہی میں اور آپ اپنے اپنے موبائلوں کی تلاشی لیں گے. گانا نہیں سنیں گے. کیا سنیں گے؟ قرآن سنیں گے، محمد کا فرمان سنیں گے. زباں تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر. جو کہا سنا اللہ، مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.